السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ جس طریقے سے پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم و من بے سر و ساما مدد، ابلع دی مدد کعبہ ایما مدد، اعلی حضرت مجدد دین و ملت کنز الکرامت امام عشق و محبت حسان الہند امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور یا رسول اللہ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میرے پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کے جس مشہور و معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خالق ارض و سما مجھے اس کے متعلق حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ایک مرتبہ ایک صحابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو سرکار، میں اپنا روزانہ کا جو معمول ہے، روزانہ کا جو دن ہے، اس دن کا 25% حصہ آپ کی بارگاہ میں درود پڑھنے میں صرف کروں گا۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہتر ہے، مگر اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو تو تمہارے لیے اور بہتر ہوگا۔ پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ، اپنے دین کا آدھا حصہ روزانہ آپ کی بارگاہ میں درود پڑھنے میں صرف کروں گا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہتر ہے، مگر اس سے کچھ اور بڑھا دو تو تمہارے لیے مزید بہتر ہوگا۔ پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے دین کا 75% حصہ آپ کی بارگاہ میں درود پڑھنے میں صرف کر دوں گا۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہتر ہے، مگر اس سے مزید بڑھا دو تو تمہارے لیے اور بہتر ہوگا۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گواہ رہیے روزانہ پورا دن آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ میرا آقا نے فرمایا اگر واقعی میں تم نے ایسا کیا تو یہی درود پڑھنا تمہاری تمام مشکلات اور تکالیف کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کل ہم دنیا میں کسی کو بھی دیکھتے ہیں تو ہم سامنے والے کو جب مسکراتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا کتنا خوش ہے، سارا کا سارا ٹینشن تو مجھے ہی ہے، ساری کی ساری مصیبتیں مجھ پر ہی آئی ہے۔ ہم اپنے آپ کو مصیبت زدہ سمجھتے ہیں اور سامنے والے کو ٹینشن فری سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوتا ہے اور کسی نہ کسی پر کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، یہی زندگی کا معمول ہے اور اسی طرح ہی زندگی گزرتی ہے، عادت پڑ جانی چاہیے اس کی۔ مگر یاد رکھو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنا
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کی کثرت کرنا یہ اتنا عظیم وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے تو یہ درود اس کی تمام تکالیف اور مصیبت کو لے جاتا ہے۔ غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ باوز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی و حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ اللہم صلی علی وسلم۔ سیدنا و مولانا محمد نوری الانوار و سرج الاسرار و سکید الابراز صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ آج آپ اور ہم یہاں پر سرکار قطب المدار، قطب عالم، قطب جہاں، حضرت سرکار سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سرکار کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اس کا بیڑا پار جو ہے خادم قطب مدار۔ سبحان اللہ۔ تاریخ ولادت آپ کی یکم شوال المکرم یعنی پہلی شوال 242 ہجری 857 عیسوی یہ آپ کی تاریخ پیدائش ہے، اور تاریخ وصال آپ کی 17 جمادی الاولیٰ 838 ہجری 838 ہجری 1434 عیسوی یہ آپ کی تاریخ وصال ہے۔ ٹوٹل عمر آپ نے 578 سال کی عمر پائی، 578 سال کی عمر پائی۔ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری جب غوث اعظم 470 ہجری میں شہر جیلان میں پیدا ہوئے، اس وقت قطب المدار کی عمر شریف 228 سال ہو چکی تھی، 228 سال ہو چکی تھی۔ آپ کا مزار شریف اتر پردیش کے ضلع کانپور کے قصبہ مکن پور شریف میں ہے۔ آپ کے والد کی طرف سے آپ حسینی سادات ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ حسنی سادات ہیں، یعنی آپ نجیب الطرفین سادات ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ کا حقیقی نام احمد ہے، جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی نام ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد یہ زمینی نام ہے اور آسمانی نام احمد۔ تو سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقی نام احمد ہے، لقب بدیع الدین ہے۔ آپ کا لقب بدیع الدین، یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بدیع الدین کا؟ دین کی محبت لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنے والا، دین کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے والا۔ اور آپ کو قطب المدار بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کا معنی اور مرتبہ کیا ہے؟ قطب المدار اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا مرتبہ کیا ہے؟ تو سنیں، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ حضرت میر جعفر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ بحر المعانی کتاب، یہ کتاب فارسی زبان میں ہے، بحر المعانی میں فرماتے ہیں، آپ سے سوال کیا گیا کہ حضور بتائے اقطاب، اقطاب یہ کتب کی جمع ہے، اقطاب کتب کی جمع ہے۔ آپ سے سوال ہوا کہ حضور بتائے اقطاب اور قطب المدار ان کے مراتب کیا ہے، ان کے مرتبے کیا ہے؟ جواب سنیں، آپ فرماتے ہیں سادہ کتب وہ ہوتا ہے، یعنی صرف کتب وہ ہوتا ہے کہ وہ ولی کو مقام ولایت سے معزول کر سکتا ہے۔ معزول کرنا مانے اس سے کرسی لے لینا، ولایت کی کرسی لے لینا۔ تو فرمایا سادہ کتب وہ ہوتا ہے جو ولی کو ولایت سے معزول کر سکتا ہے، اور قطب المدار وہ ہوتا ہے جو کتب کو بھی اس کی جو سیٹ سے معزول کر سکتا ہے۔ قطب المدار وہ ہوتا ہے جو کتب کو بھی اس کے مرتبے سے معزول کر سکتا ہے، اور قطب المدار یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ان کی مدد کرنے والے حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اور آپ کو زندہ شاہ مدار کیوں کہتے ہیں؟
زندہ شامدار اس لیے کہا جاتا ہے آپ کو کہ جس طریقے سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں کئی دن تک اللہ کی یاد میں محو رہتے، عبادت و ریاضت کرتے، اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے سرکار زندہ شامدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی 6 مہینے 8 مہینے 1 سال کا چلہ کیا کرتے، غار میں جا کر 1 سال کا، کبھی کبھی آپ کا چلہ 2 سال کا بھی ہو جاتا تھا، چلہ کیا کرتے۔ اور آپ کو زندہ شامدار اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ چلہ کرنا شروع کرتے تو 1 مرتبہ سانس لے لیتے، پھر جب تک کہ چلہ مکمل نہ ہوتا سانس دوبارہ نہ لیتے، اور جب چلہ مکمل کر کے واپس غار میں سے باہر نکلتے تب وہ سانس چھوڑا کرتے تھے، تب وہ سانس چھوڑا کرتے تھے۔ میرے پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، اسی لیے بھی آپ کو زندہ شامدار کہتے ہیں۔ کون شاہ مدار؟ وہ سرکار شاہ مدار کہ جو ماں کے پیٹ سے ہی ولی بن کر کے پیدا ہوئے۔ کون شاہ مدار؟ وہ سرکار شاہ مدار کہ جنہوں نے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو خرقہ محبت عطا فرمایا۔ کون شاہ مدار؟ وہ سرکار شاہ مدار کہ جن کے متعلق سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو علم کا بے پایا سمندر دیکھنا ہو تو وہ قطب المدار کی ذات کو دیکھ لے۔ کون شاہ مدار؟ وہ سرکار شاہ مدار کہ ہندوستان اور بیرون ممالک میں آپ کی کم و بیش 1442 چلہ گاہیں موجود ہیں، اور چلہ حقیقت میں 40 دن کو کہتے ہیں، چلہ حقیقت میں 40 دن کو کہتے ہیں، مگر آپ کا چلہ 6 مہینہ 8 مہینہ، کبھی کبھی 1 سال 2 سال 5 سال کا ہوتا تھا۔ اور جب آپ چلہ گاہ سے چلہ کر کے جب نکلتے تو آپ کا چہرہ اتنا روشن ہوتا، اتنا نورانی ہوتا کہ کوئی بھی آپ کے چہرے کو دیکھنے کی طاقت نہیں لا سکتا تھا۔ کون شاہ مدار؟ وہ سرکار شاہ مدار کہ جنہوں نے قطب لکھنؤ حضرت سرکار شاہ مینا کو خلافت عطا فرمائی اور اپنا فیض بھی عطا فرمایا۔ کون شاہ مدار؟ وہ سرکار شاہ مدار کہ جنہوں نے تبع تابعین کا اپنی آنکھوں سے دیدار بھی کیا۔ کون شاہ مدار؟ وہ سرکار شاہ مدار کہ جن کو بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا مرید اور خلیفہ بنایا۔ کون شاہ مدار؟ وہ سرکار شاہ مدار کہ جن کے استاذ حضرت حذیفہ مرعشی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم ابن ادہم کے مرید ہیں۔ کون شاہ مدار؟ وہ سرکار شاہ مدار کہ جن کی بارگاہ میں 1 مرتبہ سرکار سید سالار ساہو علوی رحمت اللہ تعالی علیہ اولاد کی دعا کے لیے حاضر ہوئے۔ سرکار شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ نے سید علوی ساہو کو بیٹے کی بشارت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، 404 ہجری میں سید سالار ساہو کے وہاں پر ایک بیٹا پیدا ہوا، اور یہ بیٹا کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہے جس کو دنیا سرکار سید سالار مسعود غازی کہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسے سرکار سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار دم بدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار شاہ مدار کے والد آپ کے ابو جان سید علی حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ جو قدوۃ الدین کے لقب سے مشہور ہوئے، آپ مدینہ منورہ ہی میں رہتے تھے، پھر وہاں سے ملک شام کے شہر حلب میں آپ نے ہجرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 بیٹے عطا فرمائے۔ بڑے بیٹے کا نام سید بدر الدین، ان کا وصال مدینہ منورہ ہی میں ہوا اور آپ کا مزار جنت البقیع شریف میں موجود ہے۔ دوسرے بیٹے ان کا وصال ملک شام میں ہوا، اور تیسرے بیٹے ان کا مزار قسطنطنیہ میں موجود ہے۔ حضرت سید علی حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے چوتھا بیٹا عطا فرمایا۔ رات کو سوئے، قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے سید علی،
اب جو بیٹا تمہیں عطا کیا جائے گا وہ بڑا مقام و مرتبہ پائے گا، اس کا نام میرے نام پر احمد رکھنا، سبحان اللہ، اس کا نام میرے نام پر احمد رکھنا۔ قطب مدار کی ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت سید علی حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ حلب میں قیام پذیر تھے۔ یہ حلب موجودہ سیریا کا شہر ہے۔ اس شہر میں فجر کے وقت پہلی شوال المکرم 242 ہجری میں حضرت سید علی حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہاں پر ایک بیٹے نے جنم لیا، اس کا نام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی نام پر احمد رکھا گیا، جو اپنی دینی خدمات کی وجہ سے بعد میں بدیع الدین سے مشہور ہوئے اور روحانی مراتب کی وجہ سے قطب المدار سے بھی مشہور ہوئے۔ جب آپ کی عمر شریف 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی ہوئی تو حضرت حذیفہ مرعشی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بسم اللہ پڑھائی اور پھر دینی تعلیم و تربیت کے لیے سرکار شاہ مدار کو ان کے والد نے حضرت حذیفہ مرعشی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہی حوالے کر دیا۔ سرکار شاہ مدار نے تمام علوم ظاہر اور علوم باطن انہی سے حاصل کیے، اور جب آپ کی عمر شریف 14 سال کی ہوئی تو آپ مکمل حافظ قرآن بن چکے تھے، یہاں تک کہ مکمل عالم دین بن چکے تھے، بلکہ 14 سال کی قلیل عمر میں سرکار شاہ مدار مفتی بن گئے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مفتی بن گئے تھے، بلکہ یہاں تک کہ صرف مفتی ہی نہیں بلکہ سرکار شاہ مدار 14 سال کی قلیل عمر میں آپ مفسر اور محدث بھی بن گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلکہ یہاں تک کہ اللہ اکبر سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 14 سال کی قلیل عمر میں سرکار شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ علم کیمیا، علم خیمیا، علم سیمیا، ان تمام علوم پر بھی آپ نے دسترس حاصل کر لی تھی۔ ان تمام علوم کے بھی جن علوم کے نام تک کبھی ہم نے نہیں سنے، سرکار شاہ مدار وہ تمام علوم حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، صرف 14 سال کی قلیل عمر میں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ نے جب تمام علوم حاصل کر لیے تو آپ کو خیال آیا کہ چلو اب قرآن کے ایک فرمان پر بھی عمل کر لیا جائے، اور وہ فرمان کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو چلو کسی اللہ والے کے دامن کو پکڑا جائے، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کی جائے۔ تو آپ نے اس زمانے میں جو بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے بزرگان دین تھے، ان کا معمول تھا کہ وہ سب کے سب مدینہ منورہ میں ڈیرا لگایا کرتے تھے، وہیں پر سب جمع ہوتے تھے۔ آپ نے اپنے والد اور والدہ سے اجازت مانگی کہ میں مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں، والدین نے اجازت دے دی، آپ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے، مگر نہ جانے کیوں آپ کا دل جو ہے بیت المقدس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ سرکار شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ چلو پہلے بیت المقدس جایا جائے۔ جب آپ بیت المقدس کی طرف آپ نے رخ کیا اور بیت المقدس پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی۔ جب آپ سرکار بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا بیٹا احمد تمہارا ہی انتظار تھا، بیٹا احمد تمہارا ہی انتظار تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرکار شاہ مدار کو اپنا مرید بنایا، خلافت عطا فرمائی، پھر سرکار شاہ مدار وہیں پر مرشد کی خدمت میں 4 سال تک رہے، 4 سال تک رہے۔ 261 ہجری میں 261 ہجری میں جب حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تو آپ وہاں سے پھر اپنے شہر حلب میں آ گئے، اور اس وقت آپ کی عمر شریف 19 سال تھی۔ مرشد کی جدائی میں غمگین رہنے لگے۔ پھر ایک مرتبہ رات کو سوئے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹا احمد کیا ہمارے دیار پر نہیں آؤ گے، ہمارے در پر نہیں آؤ گے؟ لبیک یا رسول اللہ کہہ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر والدین سے اجازت چاہی کہ
امی جان میں مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں، اجازت عطا فرمائے۔ ماں نے اجازت دے دی اور پھر عرض کرتے ہیں کہ ماں اور ایک اجازت چاہتا ہوں، اور یہ وہی اجازت تھی جو غوث اعظم نے بھی اپنے والدین سے مانگی تھی۔ عرض کرتے ہیں ماں تمام حقوق مجھے معاف کر دو، میں دین کی خدمت کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، میں دین کے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ مائیں بھی کیسی مائیں تھی کہ اللہ اکبر یہ نہیں کہتے کہ بیٹا تم میرے بڑھاپے کا سہارا ہو، کما کر کون ہمیں کھلائے گا، نہیں، بلکہ ماں کہتی ہے بیٹا جاؤ احمد خوب دین کی خدمت کرو، اب تمہاری اور میری ملاقات حشر کے میدان میں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں سرکار شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ موسم حج کا مہینہ تھا، سرکار شاہ مدار مکہ المکرمہ حاضر ہوئے اور تمام ارکان حج ادا فرمائے۔ تمام ارکان حج ادا کرنے کے بعد سرکار قطب المدار مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ سرکار اعظم سرکار رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے رہ کر سرکار شاہ مدار درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ دل کی عجیب کیفیت ہے، اللہ اکبر، دل ہی دل میں عرض کرتے ہیں نانا جان جب تک کہ آپ کا یہ بیٹا آپ سے دور تھا آپ خواب میں دیدار عطا کیا کرتے تھے، نانا جان آج تو آپ کا بیٹا احمد آپ کے دیار میں حاضر ہے، نانا جان کرم فرما دیجئے۔ ابھی تو یہ گزارش کرنی تھی کہ فرمایا گیا کہ سنہری جالیوں کے سامنے جتنے بھی حجابات تھے تمام کے تمام ہٹ گئے اور سرکار قطب مدار نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رسول اعظم کا دیدار فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مدار العالمین، اسے سرکار سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار، اولیاء اللہ کا دامن۔ پھر مدینہ منورہ میں آپ نے کچھ سال قیام فرمایا، پھر ایک مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی، ارشاد فرمایا کہ بیٹا احمد اب نجف اشرف چلے جاؤ اور مولا علی کی بارگاہ سے فیض حاصل کرو۔ آپ نجف اشرف پہنچے اور وہاں پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے فیضیاب ہوئے۔ 4 سے تقریباً 5 سال آپ نجف اشرف ہی میں قیام پذیر رہے۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا اور وہی نجف اشرف میں رسول اللہ نے خواب میں فرمایا بیٹا احمد اب ہندوستان کا رخ کر لو، اب ہندوستان کا رخ کر لو اور وہاں پر دین کی خدمت کرو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں سرکار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان تشریف لانے کے لیے آپ کشتی میں بیٹھے۔ دیکھیں یہ اللہ والوں کی شان، یہ اللہ والوں کی شان کہ اللہ والے جہاں بیٹھتے ہیں وہیں پر دین کی خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں وہیں پر آپ تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کشتی کے اندر سارے کے سارے کافر تھے مگر پھر بھی آپ ڈرے نہیں بلکہ دین کی تبلیغ کرنے لگے، انہیں اسلام کی دعوت دینے لگے۔ جب اسلام کی دعوت دی تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے سب کے سب غصہ ہو گئے اور کہنے لگے اس نوجوان کو ہم جو ہے دریا میں پھینک دیں گے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں مشیت نے ان کے ارادے کو بھانپ لیا اور ایک طوفان برپا ہوا دریا میں اور کشتی ٹوٹ گئی، سارے کے سارے اس میں غرق ہو گئے۔ اور غرق کیوں نہ ہو کہ میرے رب کا وعدہ ہے من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولیوں سے دشمنی کی میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ سارے کے سارے غرق ہو گئے اور کسی طرح ایک تختہ، اس کشتی کا ایک تختہ سرکار شاہ مدار کے ہاتھ میں آ گیا۔ آپ اسی کا سہارا لے کر کئی مہینوں کے بعد تیرتے تیرتے آپ ساحل پر پہنچے، کنارے پر پہنچے۔ اب یہ جو ہے اختلاف ہے اس میں کہ وہ کنارہ یا تو خنبات شریف کا کنارہ تھا یا سورت کا کنارہ تھا، اس میں اختلاف ہے۔ خیر آپ کنارے پر پہنچے، اب
کئی مہینوں کے بعد آپ پہنچے تھے، بھوک سے نڈھال ہو چکے تھے، لباس بھی آپ کا بوسیدہ ہو چکا تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدائیوں سرکار شاہ مدار نے اپنے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھائے اور عرض کرتے ہیں، اے پاک پروردگار، خوب تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، خوب دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، خوب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اے پاک پروردگار، میں نہیں چاہتا کہ میں کھانے پینے میں اپنا وقت صرف کروں اور کپڑے دھونے میں اپنا ٹائم پاس کروں۔ اے اللہ، ان چیزوں سے تو مجھے نجات عطا فرما دے، اس سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ یہ دعا مانگتے مانگتے آنکھ کا لگنا تھا کہ آپ نے دیکھا ایک نورانی چہرے والی بزرگ خواب میں تشریف لائے۔ فرمایا، بیٹا احمد کھڑے ہو جاؤ، چلو ہم تمہیں کہیں لے جاتے ہیں۔ ان کا ہاتھ تھام کر حضرت سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا ہاتھ تھام کر وہ نورانی چہرے والے بزرگ ایک محل میں تشریف لے گئے، بڑا عالی شان محل تھا۔ فرمایا، جاؤ وہ نورانی چہرے والے بزرگ جو جھولے پر جھول رہے ہیں وہاں پر تشریف لے جاؤ۔ سرکار زندہ شاہ مدار کہتے ہیں، جاؤں گا، مگر بتائیے آپ کون ہے اور وہ نورانی چہرے والے کون ہے؟ کہا، میں حضرت خضر ہوں، اور وہ نورانی چہرہ جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارے نانا جان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اصحاب کرام کے ساتھ جلوہ فرما ہے، جو صحابہ کے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ادب سے حاضر ہوئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس عطا فرمایا اور فرمایا، بیٹا احمد، اس لباس کو پہن لو، یہ لباس پہننے کے بعد زندگی میں کبھی بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ لباس کبھی میلا نہیں ہوگا، یہ لباس کبھی میلا نہیں ہوگا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو بھی سلسلہ مداریہ میں داخل ہو جاتا ہے، جو بھی سلسلہ مداریہ میں مرید ہو جاتا ہے، سرکار شاہ مدار کے توسل سے اللہ کبھی اس کا دل میلا نہیں ہونے دیتا، اللہ کبھی اس کا دل میلا نہیں ہونے دیتا، اور جس کا دل میلا ہو جائے وہ سچا مداری نہیں ہو سکتا۔ جس کا دل میل، کیونکہ سرکار شاہ مدار خود کہتے ہیں کہ جس کا دل میلا ہو جائے وہ میرا مرید نہیں ہے، وہ میرا مرید نہیں ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لباس عطا فرمایا اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا احمد بیٹھو، اپنے قریب بٹھایا اور ایک لقمہ کھلایا اور فرمایا، بیٹا احمد یہ کھا لو، اس کو کھانے کے بعد کبھی زندگی میں کھانے کی حاجت ہی نہیں ہوگی، کبھی کھانے کی حاجت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے، اللہ اکبر، کیا شان ہے زندہ شاہ مدار کی کہ مصطفیٰ نے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے، میرے مصطفیٰ نے سرکار شاہ مدار کو نوالا عطا فرمایا، لقمہ عطا فرمایا۔ سرکار شاہ مدار کی اچانک آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا کہ اس لقمے کا ٹیسٹ اب بھی آپ کے منہ میں موجود ہے، اس لقمے کا ذائقہ اب بھی آپ کے منہ میں موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں، کھایا تو بہت کچھ، مگر یہ کیا تھا یہ پتا نہیں چلا، ایسی پیاری غذا تھی کہ آج تک میں نے ایسا لقمہ کبھی کھایا ہی نہیں ہے۔ اور جو لباس رسول اللہ نے عطا فرمایا تھا وہ لباس بھی ان کے ہاتھوں میں موجود تھا، لباس زبدن کیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں سرکار شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک مرید نے پوچھ ہی لیا کہ حضور، سنا ہے کہ آپ کچھ کھاتے نہیں ہو، سنا ہے آپ کچھ کھاتے نہیں ہو، سنو سرکار شاہ مدار کا جواب۔ ارشاد فرماتے ہیں، میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں، قرآن کے الفاظ جسم کی خوراک بن جاتے ہیں اور اس کے معانی میرے روح کی خوراک بن جاتے ہیں، اس لیے کسی اور چیز کی مجھے حاجت ہی پیش نہیں آتی، اس لیے کسی اور چیز کی حاجت ہی پیش نہیں آتی۔ کہا جاتا ہے کہ 295 ہجری میں آپ پہلی بار اجمیر شریف تشریف لائے اور آپ نے تارا گڑھ میں قیام فرمایا اور یہاں آپ نے چلہ بھی کیا۔
کئی سال تک آپ یہاں پر محو عبادت رہے. اس پہاڑی پر آج بھی مدار ریلوے اسٹیشن موجود ہے اور یہاں گنبد اور چھتری آج بھی قابل دید ہے جس کی زیارت کو آج بھی لوگ آتے ہیں. اور 17 اور 18 جمادی الاولیٰ کو یہاں پر آج بھی عرس ہوتا ہے. یہ تمام چلہ گاہیں اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ سرکار شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پہلے ہندوستان تشریف لائے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوستان اور بیرون ممالک میں کم و بیش آپ کی 1442 چلہ گاہیں موجود ہیں. 1442 1442 چلہ گاہیں موجود ہیں. اب چلہ گاہیں کہاں کہاں پر ہے سرسری طور پر یہ بھی آپ سن لیجئے. کھمبا شریف یہاں پر بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. رتلام میں آپ کی چلہ گاہ ہے. پونا میں چلہ گاہ ہے. بریلی شریف میں بھی چلہ گاہ ہے. علی گڑھ میں بھی چلہ گاہ ہے. بھوپال مسجد مدنی میں بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. مدھیہ پردیش کہتے ہیں یہاں پر 60 آپ کی چلہ گاہیں موجود ہیں. 60 چلہ گاہیں. اجین میں آپ کی چلہ گاہ موجود ہے. امان گنج میں بھی چلہ گاہ ہے. مندسور میں بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. اٹارسی میں بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. اوشنگ آباد میں بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. بھٹنڈا شریف میں بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. پرتاپ گڑھ راجستھان میں بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. ضلع بڑودہ گجرات میں بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. دھندوکا میں بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. کراچی پاکستان رنگ روڈ میں بھی آپ کی چلہ گاہ موجود ہے. کنوج اتر پردیش میں بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. بدوہی میں بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. جونپور میں بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. جبل پور میں بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. سورت میں بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. پاٹن میں بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. مہسانہ میں بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. اجمیر شریف میں بھی آپ کی چلہ گاہ موجود ہے. نل بازار ممبئی میں بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. حیدرآباد میں بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. چتور گڑھ میں بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. ہماچل پردیش میں بھی آپ کی چلہ گاہ موجود ہے. گوالیر میں بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. وسنت وہار دہلی میں بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. کلکتہ میں بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. الہ آباد میں بھی آپ کی چلہ گاہ موجود ہے. لکھنؤ گلبرگہ شریف میں بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. ناگپور مہاراشٹر میں بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. مہاریرا شریف میں بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. نظام آباد تلنگانہ میں بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. کالپی شریف میں بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. اور بیرون ممالک بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، سوڈان، انڈونیشیا، چائنا، عراق، ان شہروں میں بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ شان مدار العالمین. میری پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں ایک واقعہ سن لیجئے. ایک مرتبہ آپ خراسان تشریف لے گئے. اس وقت حضرت نصیر الدین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر قطبیت کے مقام پر فائز تھے. حضرت جمال الدین جانمن جنتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت نصیر الدین شاہ کو سرکار شاہ مدار قطب المدار کی آمد کی خبر دی کہ قطب المدار تشریف لائے ہیں خراسان میں. تو حضرت نصیر الدین شاہ نے تھوڑا سا تکبر کر لیا. بولے کون قطب المدار؟ میں تو انہیں نہیں جانتا. اب چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ قطب المدار یہ وہ مرتبہ ہے جو قطب کو بھی مقام قطبیت سے معزول کر سکتا ہے. جب حضرت جانمن جنتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آ کر بتایا آپ کو تو سرکار شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا اور حضرت نصیر الدین شاہ کو آپ نے مقام قطبیت ان سے چھین لیا اور مقام قطبیت سے معزول کر دیا. جب حضرت نصیر الدین شاہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے سوئے، الہام ہوا، ہاتف غیبی سے آواز آئی، نصیر الدین تمام مقامات آپ سے چھین لیے گئے ہیں کیونکہ تم نے قطب المدار کا ادب نہیں کیا. تم نے قطب المدار کا ادب نہیں کیا. اب مقام قطبیت چاہیے تو جاؤ مدار العالمین کی بارگاہ سے لے لو. پہلے ان سے معافی مانگو اور سارے مراتب وہیں سے ملیں گے. اللہ اکبر. جیسے ہی اٹھے فجر کی نماز کا وقت تھا، آپ جو ہے آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد سرکار قطب المدار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دیکھیں یہ اللہ والوں کی شان ہے. یہ اللہ والوں کی شان ہے. آج اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ تھوڑی سی ناراضگی ہو جائے اور کوئی ہم سے معافی مانگنے آتا ہے تو کہتے ہیں آنا پڑا نا میرے پاس، آنا پڑا نے.
مگر یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جب کوئی معافی مانگنے آتا ہے تو بڑی بڑی ڈینگیں نہیں ہانکتے بلکہ فوراً معاف کر دیا کرتے ہیں، فوراً معاف کیوں؟ کیونکہ ان کی نظروں میں رسول اللہ کا وہ فرمان موجود ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصطفیٰ پیارے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے دوسرے بندے کو معاف کر دے تو میں محمد اس بات کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ اس کی عزت میں کبھی کمی نہیں آنے دے گا، اللہ اس کی عزت میں کبھی کمی نہیں آنے دے گا۔ اور فرمایا گیا کہ جو بندہ دوسرے کو معاف کر دیتا ہے قیامت کے دن اللہ بھی اسے معاف کر دے گا، اللہ بھی اسے معاف کر دے گا۔ تو یہ فرمان رسول ان کی نظروں کے سامنے ہوا کرتے تھے، اس لیے آپ نے حضرت نصیر الدین شاہ کو معاف بھی کر دیا اور یہاں تک کہ آپ نے ان کو مرید بھی بنایا اور خلافت بھی عطا فرمائی اور مقام قطبیت بھی واپس عطا فرما دیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اللہ والے جو ہے لوگوں سے اخلاق سے پیش آیا کرتے ہیں، اخلاق سے پیش آیا کرتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، آج ہمارے معاشرے میں گھر گھر کے اندر جو جھگڑا نظر آتا ہے، ایک دوسرے سے ناراضگیاں نظر آتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے آج ہمارا اخلاق لٹ گیا ہے، اخلاق ختم ہو گیا ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگان دین اللہ والے تو جانوروں سے بھی اخلاق سے پیش آتے تھے، جانوروں سے بھی۔ حضرت سرکار سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، سرکار احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لیے جب آپ کی آنکھ کھلی، تہجد پڑھ کے آرام کر رہے تھے، تو تہجد پڑھ کے جب آپ لیٹے تھے تو آپ کی آستین پر جو ہے بلی آ کر بیٹھ گئی اور سو گئی، آپ کی آستین پر بلی بیٹھ گئی اور سو گئی۔ جیسے ہی سرکار احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھ کے آرام کر رہے تھے، فجر کی نماز کا وقت ہوا، جیسے ہی نماز کے لیے آنکھ کھلی تو اللہ اکبر دیکھا کہ بلی جو ہے آستین پر آرام کر رہی ہے۔ اب آپ نے سوچا کہ اگر آستین ہٹاتا ہوں بلی کی نیند میں خلل آتی ہے، اور اگر اس کی نیند کھل گئی، اس کی نیند میں خلل آ گئی، قیامت کے دن رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، قیامت کے دن رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ اللہ والے، یہ اللہ والے کیسی سوچ ہوا کرتی تھی ان کی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، سرکار احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مرید کو اشارہ کیا، کینچی لاؤ، کینچی لائی گئی، آپ نے اتنی آستین پھاڑ دی، کینچی سے اتنی آستین آپ نے پھاڑ دی، اور پھر آپ مسجد تشریف لے گئے، فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب واپس آپ اپنے مکان کو تشریف لائے، بلی وہاں سے جا چکی تھی، بلی وہاں سے جا چکی تھی، آستین اٹھائی آپ نے دھوئی، اور اس کے بعد اسی آستین کو واپس آپ نے سی لیا، وہیں پر واپس آپ نے سی لیا۔ مرید نے کہا کہ حضور اتنے اچھے کپڑے میں عیب آ گیا، اتنے بہترین لباس میں عیب آ گیا۔ اللہ اکبر، سرکار احمد کبیر رفاعی کا جواب سنو، ارشاد فرماتے ہیں لباس کا عیب تو منظور ہے، اخلاق میں عیب آ جاتا تو رب کو کیا منہ دکھاتا، اخلاق میں عیب آ جاتا تو قیامت کے دن رب کو کیا منہ دکھاتا۔ میرے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں کی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، اللہ والے لوگوں سے اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے۔ تو سرکار احمد کبیر، سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلتے چلتے ان کی ایک کرامت بھی سن لیجئے۔ سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا کرتے، اور آپ کا چلا میں نے بتایا آپ کو 2 سال 5 سال پر منحصر ہوتا، اور اس کے بعد آپ جو وہاں سے نکلتے پھر کہیں پر تشریف لے جاتے، دوسرے شہر تشریف لے جاتے، اس طرح شہر بدلتے بدلتے ایک مرتبہ آپ سورت تشریف لائے، آپ سورت تشریف لائے۔ اب وہ زمانہ بھی حج کا زمانہ تھا، حضرت شیخ محمد لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی کشتی میں بیٹھنے کے لیے حج کے لیے جا رہے تھے، کشتی میں بیٹھنے ہی جا رہے تھے، اچانک سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کے چہرے پر نظر پڑی، ایسا نورانی چہرہ پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا، کھو گئے چہرے میں کھو گئے، اور کھو کیوں نہ جاتے کہ میرے رضا امام عشق و محبت نے کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کھو گئے چہرے میں،
یہاں تک کہ کشتی نکل گئی پتہ بھی نہیں چلا۔ شیخ محمد لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ ہوش میں آئے دیکھا کشتی تو چلی گئی، اب کیا کروں؟ سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھے اللہ والوں سے دل کی کیفیت جو ہے چھپی نہیں رہتی۔ آپ مسکرائے، کہا محمد لاہوری حج کو جانا چاہتے تھے؟ کہا ہاں حضور، کشتی تو چلی گئی، اب کیا کروں؟ سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آ ادھر اور میرا چکر لگا۔ کیا فرماتے؟ میرا چکر لگا۔ وہ سرکار حضرت محمد لاہوری تشریف لائے اور سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا چکر لگانے لگے۔ ابھی تو یہاں سے واپس شہر اقدس کی طرف پہنچے ہی تھے، سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار نے ہاتھ پکڑا اور اللہ اکبر کہا تو حضرت محمد لاہوری کہتے ہیں عین اسی وقت میں خانہ کعبہ کے سامنے موجود تھا، میں خانہ کعبہ کے سامنے موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد لاہوری کہتے ہیں کہ میرے بعد کئی مہینوں کے بعد کشتی آئی اور لوگوں نے ارکان حج ادا کیے، آپ نے بھی ارکان حج ادا کیے اور تقریباً 6 ماہ آپ نے وہیں پر قیام کیا۔ 6 مہینے کے بعد اب گھر کی یاد آنے لگی تو سوچا آیا تو سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی کرامت سے، اب لوٹوں گا کیسے؟ اچانک یہ خیال آنا تھا، سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا ہاتھ نمودار ہوا، کہا محمد لاہوری چلو، ہاتھ پکڑ لیا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، خانہ کعبہ سے واپس سورت کی بندرگاہ پر موجود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مدار العالمین، ان سے سرکار سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، پھر آپ 6 صدی ہجری میں پھر ایک مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہیں پر مسجد نبوی شریف میں آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ پھر تقریباً 2 سال کے بعد ایک بار خواب میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر دیدار ہوا اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا احمد تم کو قطب المدار کا مقام عطا کیا جاتا ہے، اب مستقل ہندوستان کا رخ کر لو، ہمیشہ کے لیے ہندوستان کا رخ کر لو۔ پھر وہاں سے 585 ہجری میں 585 ہجری میں آپ دوسری مرتبہ اجمیر شریف پہنچے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 343 سال ہو چکی تھی، 343 ایئرز ہو چکی تھی، اور ہند الولی عطائے رسول سرکار غریب نواز کی عمر شریف اس وقت 49 ایئرز کی تھی، 49 سال کی تھی۔ آپ کی جب آپ اجمیر شریف تشریف لائے آپ نے کوکیلا پہاڑ پر چلنا شروع کیا، اور جب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ قطب المدار تشریف لائے ہیں، سرکار ہند الولی عطائے رسول بذات خود سرکار مدار العالمین کی ملاقات کے لیے کوکیلا پہاڑی پر تشریف لے گئے، اور 3 دن 3 رات آپ سرکار مدار العالمین کی بارگاہ میں ٹھہرے رہے اور وہاں سے فیض حاصل کرتے رہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، پھر وہاں سے آپ کو حکم ہوا کہ آپ قنوج چلے جاؤ۔ آپ قنوج پہنچے اور وہیں پر آپ نے اپنے تینوں بھتیجوں کو بھی بلا لیا، مدار العالمین نے اپنے تینوں بھتیجوں کو بلا لیا۔ آج سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہوں میں جتنے بھی بزرگان دین موجود ہیں یہ آپ کے انہی تینوں بھتیجوں کی اولاد میں سے ہیں۔ میری پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، قنوج میں آپ دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ پھر چند سال کے بعد پھر آپ کو حکم ہوا اب آپ مکن پور شریف چلے جاؤ اور یہی آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ تقریباً 800 ہجری میں آپ مکن پور پہنچے اور 20 سال تک آپ نے وہیں پر قیام کیا اور دین کی خدمت انجام دیتے رہے۔ 838 ہجری میں آپ کے خاص 70 خلفاء، ویسے تو آپ کے خلفاء زیادہ ہیں مگر جو چنندہ ہوتے ہیں خاص 70 خلفاء کو آپ نے اپنے کمرے میں بلایا اور کچھ نصیحتیں وصیتیں فرمائی اور فرمایا کہ اب جاؤ کفن لے کر آؤ اور پانی کے چند مٹکے یہاں پر رکھ دو۔ کہا حضور کیا وجہ ہے؟ کہا اب اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے،
اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، پھر آپ کے ان خلفاء نے پوچھا کہ حضور پھر آپ کی غسل اور جنازہ وغیرہ، کہا یہ آپ کو نہیں کرنا ہے، رجال الغیب آئیں گے اور یہ سارے معاملات کر دیں گے۔ رجال الغیب آئیں گے، یہ سارے معاملات کر دیں گے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، کفن رکھ دیا گیا، مٹی کے برتن میں پانی بھر کر رکھ دیا گیا اور اس کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا۔ سرکار شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور اس کے بعد چند گھنٹوں کے بعد جب کمرہ کھولا گیا، آپ کا جنازہ کفن میں تیار لپٹا ہوا موجود تھا۔ آپ سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ حضور آپ کی جنازے کی نماز کہاں؟ آپ میں سے جنازے کی نماز کوئی نہیں پڑھائے گا، بلکہ شیخ ہشام الدین جون پوری آئیں گے اور وہ جنازے کی نماز پڑھائیں گے۔ حضور وہ تو جون پور میں ہے، کہاں انہیں اطلاع دے دی گئی ہے، وہ نکل چکے ہیں۔ جب سرکار شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کفن میں لپٹا ہوا موجود تیار پڑا تھا، حضرت ہشام الدین جون پوری وہاں پر آ چکے تھے، مکن پور شریف آ چکے تھے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے جنازے کی نماز میں شریک ہوئے اور حضرت شیخ ہشام الدین جون پوری نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب سرکار شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا گیا، حضرت شیخ ہشام الدین جون پوری کہتے ہیں میں بھی قبر میں اترا تھا، اور سرکار شاہ مدار کو جب قبر میں اتارا گیا اور آپ کے چہرے اقدس سے جب کفن ہٹایا گیا، سرکار شاہ مدار نے آنکھیں کھول دی اور مسکرائے تو شیخ ہشام الدین جون پوری کہتے ہیں میرے مرشد بے شک آپ زندہ ہے، بے شک آپ زندہ ہے، بے شک آپ زندہ ہے، اسی لیے بھی آپ کو زندہ شاہ مدار کہا جاتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، شاعر کہتا ہے قطب المدار کا تو دربار ہے عالی، قطب المدار کا تو دربار ہے عالی، جو بھی مکن پور آیا لوٹا نہیں وہ خالی، ساری بلائیں اس کی ایک پل میں ٹل گئی، ساری بلائیں اس کی ایک پل میں ٹل گئی، جس پر مدار پاک نے نظر کرم ہے ڈالی، وہ جگمگاتا روزہ وہ چہرہ لاجواب، وہ جگمگاتا روزہ وہ چہرہ لاجواب، چمکا دیا مقدر اس کا جس پر نظر کرم آپ نے ڈالی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت طیبہ کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کے نقش قدم پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔